बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल बताइए, किस नबी ने जब हज अदा किया तो पहाड़ों ने भी आप अलैहिस्सलाम को लब्बैक का जवाब दिया, यानी उन्होंने भी तलबिया पढ़ा? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल बताइए, किस सूरत में शादी करना हराम है? जवाब शादी के फराइज अदा ना कर सकता हो उस सूरत में शादी करना हराम है। सवाल सर में लोहे की कील ठोकना किस गुनाह की सजा है? जवाब ना महरम को छूना। सवाल हदीस के मुताबिक वजू करते वक्त चेहरा धोने से किस आज़ा के गुनाह माफ होते हैं? जवाब आंखों के गुनाह माफ होते हैं। सवाल शहवत और गुनाह को रोकने के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? जवाब शहवत और गुनाह को रोकने के लिए रोजे रखना चाहिए। सवाल वो कौन सी जगह है जहां पर लड़की और लड़का शादी से पहले नहीं जाते, ये रवायत है? जवाब ससुराल है वो जगह जहां पर लड़की और लड़का शादी से पहले नहीं जाते, ये रवायत है। सवाल इमामुल फ़क़ा किस सहाबी का लक़ब है? जवाब इमामुल फ़क़ा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का आपस में क्या ताल्लुक़ था? जवाब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ग़ुलाम थे, 10 बरस तक खिदमत का शर्फ रहा। सवाल अब्दुल मलिक बिन मरवान के औहद में सकू पर क्या लिखा होता था? जवाब अब्दुल मलिक बिन मरवान के औहद में सकू पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा होता था। सवाल किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ज्यादा पोते पोतियां अता हुए? जवाब हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 100 से ज्यादा पोते पोतियां अता हुए। सवाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने वाले सबसे बड़े पैगंबर का नाम बताइए। जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने वाले सबसे बड़े पैगंबर का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल किस गज़वा के बाद वाक़या पेश आया? जवाब ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में पेश आया।
سوال: زرتشت کے عقیدہ کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے۔ جواب: اہل مکہ نے یزید کے بجائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سوال: بتائیے قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب: جنگ کسکر خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا تھا۔ سوال: حضرت ارقم کون تھے؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال: وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس معرکے کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون شخص ہے؟ جواب: کنانہ بن بشیر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک انسان روز نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں کس صحابی کو علم میں میراث کا سب سے بڑا عالم کہا ہے؟ جواب: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: اصحاب کہف نے جس غار میں قیام کیا اس کا دھانا کس طرف تھا؟ جواب: شمال کی طرف۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال: کس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: جو شادی کے فرائض پورے ادا نہ کر سکتا ہو اس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال: کیا اہل بیت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب: اہل بیت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک اور ناپ تول میں مبتلا تھی۔ سوال: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے 18 فرشتے آئے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال: جنت میں جنتیوں کے لیے کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب: جنت میں جنتیوں کے لیے جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟
جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حلال جانور کی اوجڑی کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق اوجڑی کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، مگر خاص طور پر اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کے شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اوجڑی کے کھانے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب: تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے وٹ سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدی، جس کی وٹ سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہتے ہیں۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کیا ہجڑے کی بددعا اور دعا لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بددعا دیں تو ان کی بددعا لگ جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے تو اس کی بددعا لگ جائے گی، تو حقیقت یہ ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے، تو وہ اس لحاظ سے بددعا دے تو اس کی بددعا کا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہر نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا
آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال: کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب: خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ جواب: 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم پورا نہ کرنے پر بچوں کو مار پڑتی ہے؟ جواب: نماز کا حکم پورا نہ کرنے پر بچوں کو مار پڑتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جھگڑالو انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ سوال: جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا ان کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب: دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال: شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: 7 نبوی کو قبول کیا۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟
جواب: پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب: ستارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہوتا ہے۔ سوال: کیسی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب: شور شرابہ کرنے والی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نے کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب:
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال، 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال، کس چیز کو بار بار یاد کرنے سے انسان جلد بوڑھا ہوتا ہے؟ جواب، غم کو یاد کر کے۔ سوال، کس مرد سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب، جو مرد شادی کے فرائض ادا نہ کر سکے۔ سوال، کس چیز سے کھانا شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ جواب، نمک سے شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ سوال، نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، دن میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر مصیبت پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، دلائل نبوہ میں امام بیکی نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم تبوک میں موجود تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں بہت نور دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کر گئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ جبریل امین مدینہ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبریل آئے تھے تو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، رب کریم نے 70,000 فرشتوں کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے۔ جو لوگ سورہ اخلاص کو ہر وقت پڑھتے ہیں ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سوال، بتائیے کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب، حضرت ذکری علیہ السلام درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا۔ سوال، حضرت اویس کرنی تابعی ہے یا صحابی؟ جواب، حضرت اویس کرنی تابعی ہیں۔ سوال، کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟
جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کون سا ایک لفظ افطاری کے وقت پڑھنے سے اسی وقت قسمت بدل جاتی ہے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے شکر کی بدولت اس کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں اس نے ہمیں دیں، اور پھر افطار کے وقت ویسے ہی قبولیت کی گھڑی ہے تو اس وقت شکر کرتے ہوئے الحمدللہ یا ربی کو کہہ کر اپنے کھجور کے دانے پر پھونک مار کر روزہ افطار کیجیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟
जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक हारान में दी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, हदीस के मुताबिक औरत को हमल के बाद सबसे पहली ग़िज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब, खजूर देनी चाहिए। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पाक पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुरूफ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है। सवाल, जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मर्तबा आया है। सवाल, हुरूफ मुख्तार से क्या मुराद है और इनके माने कौन जानता है? जवाब, अलिफ लाम मीम यासीन ताहा वगैरह हुरूफ मुख्तार हैं। इनके माने अल्लाह ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। सवाल, बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से किस जंग में बदअहदी की थी? जवाब, बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से जंग ओहद में बदअहदी की थी। सवाल, उल्टा सोने से क्या नुकसान होता है? जवाब, उल्टा सोना रूह और जिस्म को कमज़ोर बना देता है। उल्टा सोना शैतान की सिफ्त है और करवट बदलकर सोना मोमिन की सिफ्त है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा गज़वा तबूक है, ये बताएं जैशुल अस्र तंगी वाला गज़वा किसको कहते हैं? जवाब, गज़वा तबूक को कहते हैं। सवाल,
مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال، قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 6 مرتبہ۔ سوال، داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔